بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اگر یونین طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ بھی کرے تاہم افغان عوام کو امداد کی فراہمی کے لیے طالبان سے ہی بات کرنی پڑے گی۔ یورپی یونین کے فارن پالیسی چیف جوزف بوریل نے یونین کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کو بتایا کہ میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم اس سے ہر معاملے پر بات کرنی ہوگی اور خواتین اور لڑکیوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنا ہوگی، اور اس کے لیے بھی آپ کو انہی سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ جوزف بوریل نے کہا کہ ہم مسلسل امداد کے لیے شرائط رکھیں گے اور ہم اپنے اثر کو استعمال کریں گے۔ مجھے پتا ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں تو یہ خوش فہمی لگتا ہے، لیکن ہم اپنے تمام اثر و رسوخ کو استعمال کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی امداد کو نہ صرف ہر صورت جاری رہنا چاہیے بلکہ اس میں اضافہ بھی ہونا چاہیے، مگر امداد افغان حکومت کو صرف اسی صورت میں ہی ملے گی جب شرائط پوری ہو جائے گی۔ دوسری طرف برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر کوشش کرے گا کہ افغانستان میں کوئی انسانی المیہ رونما نہ ہو۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ عالمی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بھی افغانستان کے ایشو پر ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ دوستو، جس انداز میں سابق افغان صدر اشرف غنی اور دوسرے حکومتی عہدیدار ملک سے فرار ہوئے ہیں، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امریکہ کی لاکھوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کسی کام نہ آ سکی۔ اب دنیا بھر کے میڈیا چینلز افغانستان کے بارے میں لائیو سیشن چلا رہے ہیں اور طالبان کے کابل داخل ہونے کے مناظر کو ٹی وی سکرین پر دکھا کے لوگوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، ہم اس اسلامی نظام کو روکنے کے لیے سرمایہ کاری کر رہے تھے اور اب ان طالبان کو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ دنیا کو طالبان سے خوفزدہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ طالبان ایک نئی اور مثبت سوچ لے کر آئے ہیں۔ پاکستان، چائنا اور روس کے سوا باقی ممالک اپنے سفارتی عملے کو افغانستان سے واپس بلا چکے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کے افغان حکومت بنانے سے ایک نئے عہد کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ ہم دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں بڑے بڑے ستمگروں کا غرور خاک میں ملتا دکھائی دیتا ہے۔ امریکہ پچھلی صدی سے دنیا بھر میں خونی کھیل کھیل رہا ہے۔ جاپان پر ایٹمی حملے سے لے کر عرب ممالک کو تباہ و برباد کرنے میں امریکہ کا کردار بہت ہی واضح ہے۔ باقی ملکوں کو امریکہ نے اپنا ہمنوا بنایا ہوا تھا۔ امریکہ تاریخ سے سبق سیکھنے کی کوشش کرتا تو اسے ویتنام کے بعد اتنی بڑی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ امریکی ویتنام میں اپنے رسوائی کو سامنے رکھتے تو کسی ملک کو کمزور اور چھوٹا سمجھ کر وہاں گھسنے کی جرات نہ کرتے۔ اب بھی امریکن عوام اپنی حکومت سے سوال کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی سرمایہ کاری کرنے اور اپنے فوجی مروانے کے بعد یہ شکست کیوں ہوئی؟ دوستو، اس سارے کھیل میں بھارت کسی سے پیچھے نہیں رہا ہے۔ بدقسمتی سے افغانستان کی سابقہ حکومتیں پاکستان سے زیادہ بھارت کے ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ پاکستان میں پلنے اور پڑھنے والے افغان لوگ جب جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے تو وہ پاکستان کے خلاف زبان درازی کرتے نظر آئے۔ اس لیے بھارت افغانستان میں مضبوط قلعہ نما عمارتیں، سڑکیں، ڈیم اور بہت سے شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ اب دنیا میں طالبان کے بارے میں دو رائے پائی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایک سازش اور معاہدے کے بعد بغیر لڑائی لڑے کابل طالبان کے سپرد کر دیا۔
اس بات میں وزن تو ہے کہ امریکہ اگر چاہتا تو طالبان پر فضا سے بمباری کر کے انہیں کچھ دن مزید اقتدار سے دور رکھ سکتا تھا، لیکن ایسا کرنے سے افغان سرزمین پر اس کے اپنے لوگ خطرے میں پڑ جاتے۔ دوسرے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش سے امریکہ سابق حکمرانوں کو عوام میں مقبول نہیں کروا سکا، تو اس نے طالبان کو اقتدار تک پہنچنے کی آزادی دے دی۔ امکان ہے کہ اس بار طالبان ایک منصوبہ بندی اور منظم حکمت عملی سے حکومت بنائیں گے جس میں انصاف اور اعتدال ہوگا۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ سلامتی کونسل کے مستقل رکن روس اور چائنا طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسلم دنیا میں طالبان کی فتح کو بہت اچھے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اسلامی تشخص کی بنا پر طالبان مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کرتے جاتے ہیں۔ صاف لگتا ہے کہ طالبان کو چاہا اور سراہا جا رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد اسلام کے مجاہدوں کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے راستے کی ہر دیوار ان کی ہیبت سے گر پڑی ہے۔ اب طالبان کو دانش مندی سے فیصلے کرنا ہوں گے، لوگوں کی محبت کا پاس رکھتے ہوئے اسلامی اقدار کی پاسداری کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کا تحفظ بھی کرنا ہوگا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔